وہ بہت شرمندہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اتنا سخت گناہگار ہو گیا تھا وہ۔ اس قدر گر گیا، وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ گناہ اس کو بے چین کر رہا تھا۔ گاؤں سے روانہ ہوتے ہوئے ماں نے کہا بھی تھا کہ حسن آنکھ نیچی رکھنا، اور اس نے عمل بھی کیا اس بات پر۔ ہمیشہ گاؤں کی یاد آتے ہی اسے ماں کی یاد آ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سسکیاں کمرے کے سناٹے کو توڑنے لگیں۔ وہ چند سال پچھو کی طرف لوٹ گیا۔ حسن تیرا رزلٹ آیا ہے بیٹا۔ ماں تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی اور وہ بھی اٹھ کر دوڑا گلی کی طرف، جہاں شیدہ اسے آواز لگا کر بتا رہا تھا، اوئے ادھر آ۔ شیدے وہ چیخا۔ شیدے کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ اسے دکھانے لگا اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا رول نمبر ڈالا، مگر رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ وہ ایک دم ہی مایوس ہو گیا۔ دروازے پر کھڑی ماں بھی بجھ گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر شیدہ کہنے لگا، دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھ یار، ایسا ہوتا ہے۔ وہ مرے دل کے ساتھ ٹرائی کرنے لگا اور اچھل گیا۔ سامنے ہی رزلٹ تھا۔ وہ چیخنے لگا خوشی سے۔ اس نے بہت اچھا تو نہیں لیا تھا گریڈ، مگر پاس ہو گیا تھا۔ حسن دوڑتا ہوا آ کر ماں کے گلے لگا اور گھر میں بہنوں کو بتانے دوڑا۔ ماں بھی مسکرانے لگی۔ چاروں جانب رنگ بکھر گئے۔ حسن اکلوتا بیٹا تھا اور 4 بیٹیاں تھیں، سب سے چھوٹا اور سب کا لاڈلا، مگر فرما بردار تھا۔ باپ کی اپنی محلے میں ہی ایک دکان تھی اور گھر کی کفالت کرنا کافی مشکل ہو جاتا تھا، مگر صابر و شاکر لوگ تھے، سب اس لیے سکون سے گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ ماں باپ نے بھاگ دوڑ کر کے کالج میں داخل کرا دیا اور 2 سال بعد یونیورسٹی میں پہنچ گیا، مگر اخراجات بڑھ گئے تو شام میں حسن نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا تھا کیونکہ یونیورسٹی شہر میں تھی اور شہر میں 1-2 ٹیوشن مل گئی تھیں، اس لیے رات گئے ہی واپسی ہوتی تھی۔ ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ کچھ پڑھ کر بن جائے۔ تعلیم کے دوران ہی 2 بہنوں کی شادی بھی ہو گئی۔ بہت سادگی کے ساتھ ماں باپ نے رخصت کیا۔ باپ کے کندھے جھکتے جا رہے تھے۔ حسن کو اس بات کا احساس شدت سے تھا اور وہ جلد از جلد کچھ نہ کچھ بننا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی میں رہ کر بھی وہ کسی کی جانب دیکھنے سے اعتراض ہی کرتا تھا۔ اسے فوراً گھر میں بیٹھی ہوئی اپنی بہنیں یاد آ جاتی تھیں۔ ماں نے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن یہ بات کہہ دی تھی کہ بیٹا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اگر تم کسی کی عزت کی طرف نظر دوڑاؤ تو یاد رکھنا گھر پر بہنیں موجود ہیں جو اس بات کے ازالے کا سبب بنیں گی۔ وہ یہ سوچ کر ہی کام چاہتا کہ کوئی ان کی طرف نظر اٹھائے اور سبب وہ خود ہو۔ یونیورسٹی کے آخری دنوں میں ہی اس کے دوست نے اس کی جاب کا بندوبست کر دیا، مگر اسے اب شہر میں ہی رہنا تھا کیونکہ جاب رات کی ملی تھی۔ شروع ماں بہت پریشان رہی، مگر پھر سب حسب معمول پر آ گیا۔ ہفتے کی رات وہ گھر دوڑ جاتا۔ گھر جیسا سکون کہیں نہیں ملتا ہے۔ ماں اپنی گود میں سر رکھ لیتی اور سہلاتی رہتی، بہنیں آگے پیچھے دوڑتی پھرتی۔ ان کا بھائی ایک دن کے لیے ہی تو گھر رہتا تھا، مگر ابا اسے سویرے ہی جگا کر نماز کے لیے لے کر جاتے اور راستے بھر باتیں کرتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی ترس جاتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا، جلد ہی ان سب کو شہر بلا لے گا۔ اس کی جاب کو 3 سال ہونے والے تھے اور دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ ماں اس کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ بہنیں 1000 بار اس سے پوچھ چکی تھیں کہ تم کو کوئی پسند ہو تو بتا دو، مگر وہ کیسے ان کو بتاتا کہ بہنوں کی محبت کی وجہ سے ہی کبھی وہ نہیں بھٹکا اور آج اپنے آپ میں اور ماں باپ کے سامنے سرخرو ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ صبح ہو رہی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں، جاب پر جانے کا دل نہیں تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کچھ کھائے بغیر ہی لیٹ گیا۔ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، مگر دل نہیں چاہا کہ نماز پڑھے۔ وہ شرمندہ تھا رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ کیا کرے اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ اب تھوڑے دن پہلے ہی تو شیدے سے کہہ رہا تھا کہ آج تک اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کسی لڑکی کے ساتھ، اور دل میں مغرور ہو رہا تھا۔ شیدہ بھی اس کی طرف توصیفی نظروں سے دیکھنے لگا، مگر غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور وہ بھی اس قدر گر گیا۔ وہ یہ سوچ کر ہی اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگا۔ وہ شہر میں جن کے گھر میں رہ رہا تھا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی پاگل۔ ماں باپ گھر میں بند کر کے رکھتے تھے۔ اس کو قادر صاحب نے 2 سال پہلے ہی اپنا گھر کرایہ دار رکھا تھا اور اب تو بہت اعتبار بھی کرنے لگے تھے۔ حسن اٹھ کر ٹہلنے لگا، پھر سوچ کر کچھ پروگرام بنایا اور گاؤں کی طرف نکل گیا۔ گھر پر سب لوگوں نے گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ بہنیں بھی آتے جاتے ہنس رہی تھیں۔
ماں پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ انہوں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، محلے میں نئے لوگ آئے ہیں اور وہ ان کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی، سب کو ہی بہت پسند آ گئی ہے۔ حسن ویسے ہی الجھا ہوا تھا، اس نے بھی فوراً ہاں کہہ دی۔ ماں اس کا رشتہ پہلے ہی ڈال آئی تھی، بس منہ میٹھا ہوا اور تاریخ رکھ دی گئی۔ یہ سب بہت آنن فانن ہوا اور مہینے بھر میں ہی شادی رکھ دی۔ اس کا دھیان بھی شادی میں لگ گیا۔ شہر آ کر اس نے گھر بدلنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ وہ قادر صاحب سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا۔ جب بھی ان کی طرف دیکھتا تو اسے بری طرح سوچیں گھیر لیتی تھیں۔ ارم پر نظر پڑ جاتی تو شرمندہ ہو جاتا، ایک دم سب یاد آ جاتا، مگر سر جھٹک دیتا۔ ارم بیچاری کیا کسی کو کچھ بتاتی، وہ تو پگلی ٹھہری، مگر خدا اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، ہر بات کا کچھ سبب ہوتا ہے۔ قادر اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کے لیے ویسے ہی پریشان رہتے تھے کہ ارم کا کیا ہوگا۔ ان کے مرنے کے بعد وہ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ جس کی حفاظت کر رہے ہیں وہ لٹ چکی ہے۔ وہ ایک عجیب سا دن تھا، ہر طرف ویرانی کا ڈیرا تھا۔ ابھی ابھی حسن باہر سے گھر کی تلاش کے بعد تھکا ہارا لوٹا تھا۔ اس کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے اور وہ اپنی بیوی کو جلد از جلد بلانا چاہتا تھا اور گھر بھی بدلنا چاہتا تھا۔ اچانک مالک مکان قادر صاحب بدحواس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ حسن، ارم بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے، پلیز میری مدد کرو، ایمبولینس بلاؤ اور ساتھ چلے چلو۔ وہ بھی گڑبڑا گیا، جلدی سے ایمبولینس منگوائی اور قادر صاحب کے ساتھ ہو لیا۔ اسپتال میں سارے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا کہ ارم ماں بننے والی ہے۔ قادر صاحب دل پکڑ کر بیٹھ گئے اور وہ بھی ایک دم حواس باختہ ہو گیا۔ ارم کی والدہ بھی ساتھ نہیں آ سکی تھی۔ حسن کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ادھر قادر صاحب کو اٹیک ہو گیا تھا اور وہ اس غم کی تاب نہ لا سکے اور چل بسے۔ حسن بکھلا گیا کہ اب کیا کرے، جیسے تیسے میت لے کر گھر آیا۔ ارم بھی ساتھ تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے اس کی ماں کو بتائے۔ وہ خاموش رہا اور تدفین کر دی اور سراسر اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ ارم کی طرف سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے ہمت کر کے ارم کی ماں کو ارم کی ساری صورتحال بتائی۔ وہ بیچاری رو رو کر بے حال ہو گئی، مگر کیا کر سکتی تھی۔ ارم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھ کر انکار کر دیا کہ اب لڑکی کی جان جا سکتی ہے۔ بیچاری بہت روئی، مگر سب بیکار، تھک ہار کر آ گئی گھر۔ حسن بھی بہت شرمندہ اور پریشان تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور توبہ کرنے لگا۔ حسن کی بے چینی وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ مسجد میں وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اور آنسو بہے جا رہے تھے کہ مولوی صاحب اس کے نزدیک آئے اور اس کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بیٹا اللہ سب معاف کر دیتا ہے، بس اپنی غلطی کو مان لو اور اس کے آگے جھک جاؤ۔ حسن نے سر اٹھایا اور کچھ سوچنے لگا۔ وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا اور اپنی زندگی کے ایک بڑے فیصلے کے لیے اپنے ارادے کو مستحکم کرنے لگا۔ گھر پر اس کی بیوی اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، مگر اس نے ضبط سے کام لیا۔ اس نے حسن سے پوچھا، آپ سے پھر کبھی تو ایسا نہیں ہوا؟ حسن اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ ایک بار، بس ایک بار، اللہ اسے معاف کر دے۔ حسن نے اپنی بیوی سے کہا کہ سیما، میں ارم کو اپنانا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہوں اور یہی ازالہ ہے کہ میں ساری زندگی ارم کی دیکھ بھال کروں۔ سیما نے سوچا کہ حسن دوسری شادی کا حق رکھتے ہوئے بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ وہ ایک دیندار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ یہ بھی ایک حق ہے اس کے شوہر کا۔ اگر وہ اس میں رکاوٹ بنے گی تو قیامت کے دن غضب یعنی حق غضب کرنے والوں میں شمار ہوگی اور اس کا شوہر اپنے گناہ کا بوجھ لیے ہوئے ہی دنیا سے جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ حسن کو روک لے، مگر اس کی اپنی زندگی اس گناہ کی بوجھ کی وجہ سے کسی تکلیف کا شکار ہو جائے گی۔ سیما نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہنے لگی، حسن، ہم دونوں مل کر ارم کو سنبھالیں گے، آپ فکر نہ کریں، اور اللہ نے ہر گناہ کی معافی رکھی ہے سوائے شرک کے۔ آپ دل سے نادم ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حسن سرشار سیما کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہو چلا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ آج 10 سال گزر جانے کے بعد حسن سوچ رہا تھا اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے، حنین اس کا بیٹا اور بیٹی 2 بچے ہیں، مگر سیما نے کبھی بھی ان میں فرق نہیں کیا۔
ارم ڈیلیوری کے درمیان ہی فوت ہو گئی اور ایک بیٹا اسے دے گئی، اور اس کی بیوی سیما کی سمجھداری اور دینداری نے اس کو بچا لیا، مگر وہ مرتے دم تک اپنے گناہ کی توبہ کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ وہ جان چکا تھا کہ شادی ایک بہت مضبوط بندھن ہے، اور سب سے پہلا قائم ہونے والا رشتہ بھی آدم و حوا کا، اور یہی محبت ازلی ہے۔